پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے بڑی غلطی میں سمجھتا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ ابھی الیکشنز ہوئے نہیں تو لوگوں کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم کون ہوگا، لیکن وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا جو ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ سیاست ہماری ایک ہی ہے، پاکستان کے نظریے کے لیے، پاکستان کی سربلندی کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے۔ جو اس کے لیے کام کرے گا ہم ان کے ساتھ ہیں، اور میں نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ جنہوں نے 16 مہینے اس پاکستان کے ساتھ جو کیا ہے، میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا، لیکن عوام جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے۔ تو لوگوں کے اندر تو یہی ہے نا کہ لوگ تو یہی سننا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کا ازالہ کیسے کریں گے آپ۔ اگر مجھے بوٹوں کی آواز آتی ہے، اگر میں 3 مہینے باہر رہ کے نہ آیا ہوتا، اگر میرا پاسپورٹ بلاک نہ ہوا ہوتا، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو میں کہہ سکتا کہ ہاں جی مجھے بھی بوٹوں کی آواز آ رہی ہے۔ دیکھیں، اس ملک میں سی ایم جو ہیں وہ اسمبلی میں بھی بیٹھے رہے ہیں، صدور جو ہیں وہ ایم این اے بن کے پارلیمنٹ میں بیٹھے رہے ہیں، وزیر اعظم جو ہیں وہ ایم این اے بن کے بعد میں پارلیمنٹ میں بیٹھے رہے ہیں۔ تو ضروری تو نہیں ہے کہ جو ایک دفعہ چیف منسٹر بن جائے اس نے ہر دفعہ چیف منسٹر بننا ہے۔ مطلب اس وقت تو پرائم منسٹر کے بڑے کینڈیڈیٹ پھر رہے ہیں۔ تو میں اب اگلی میٹنگ میں اپنے ساتھ جو ہمارے الائنس میں ہیں ان کو کہوں گا یار ہمارا بھی نام فلوٹ کر دیں۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کرنے والی جو 2 جماعتیں تھیں، ایک پی ایم ایل این تھی، ایک پیپلز پارٹی تھی، تو ابھی پی ایم ایل این جو ہے وہ بیٹھی اس سے سیاہی کو خشک کر رہی تھی، تو دوسری جماعت جو تھی پیپلز پارٹی وہ بیٹھ کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر رہی تھی، جہاں انہوں نے کہا تھا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ تو اس سے ایک لوگوں کو یہ تاثر ملا کہ یہاں اس ملک کے اندر اب کوئی نظریاتی جماعت نہیں ہے، کوئی نظریاتی سیاست نہیں، ہر کوئی مفادات کی سیاست کرنا چاہ رہا ہے۔ اور پھر میں نے یہ کہا، ہم کسی کے کوئی خلاف بات نہیں کر رہے، کہ پچھلے 16 ماہ ہم نے دیکھا کہ اس ملک کے اوپر کتنا مہنگائی، بے روزگاری کا بوجھ جو لوگوں پہ ڈال دیا گیا ہے، چاہے وہ گیس ہے، چاہے ہماری اکانومی ہے، چاہے ہماری ایکسپورٹس ہیں، چاہے ہمارا اب سٹاک مارکیٹ تھوڑی سی بہتر ہو گئی، چاہے ہمارا ڈالر ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو پھر بھی جن لوگوں کو انٹروین کرنا پڑا کہ اس کو تھوڑا سا سٹیبل کریں، وہ ان کا کام نہیں تھا، یہ سیاستدانوں کا کام تھا کہ وہ کس طرح سے اس معاملے کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور پھر وہ جماعتیں جن کا نظریہ ایک نہیں تھا، جن کا مینیفیسٹو ایک نہیں تھا، جن کا مشن ایک نہیں تھا، جن کا بیانیہ ایک نہیں تھا، وہ ساری کی ساری اکٹھی ہو گئیں، اور کوشش انہوں نے کیا کی کہ اپنے مفادات کو سیدھا کر لیں اور باقی جو ہے وہ معاملات کو، ملکی معاملات کو نہ دیکھا جائے۔ تو اس سلسلے میں اگلے چند دنوں میں کچھ اور جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے کر رہے ہیں، کچھ ہمارے ساتھ شامل بھی ہوں گی۔ انڈیپینڈنٹس کا یہ گروپ ہے کہ وہ اس ٹائم ایک دم سب کو آن بورڈ کر کے ایک الائنس کے تحت تو نہیں لڑا سکتے، لیکن الائنس ہم بنا رہے ہیں قومی یکجہتی الائنس کے نام سے۔ یہ قومی یکجہتی الائنس جو ہے نیشنل یونٹی الائنس، کیونکہ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ قومی یکجہتی پیدا ہو اور آپس میں ایک اتحاد ہو، اور یہ جو پولرائزیشن اس ملک کے اندر ہے وہ دور ہو۔ اور جیسے ہی ہمارے ساتھ 3-4 جماعتیں آئیں گی تو ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ کمیٹی ایک قائم کر کے اور تمام لوگوں کے ساتھ ہم ملیں گے جا کے، اور تمام جماعتوں کے ساتھ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس پولرائزیشن کو ختم کیا جائے، کس طرح سے ایک اتحاد کی فضا پیدا کی جائے، کیونکہ جب تک پاکستان کے اندر یہ پولرائزیشن رہے گی، نہ ہم اکانومی کو ٹھیک کر سکتے ہیں، نہ ہم انفلیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑا ایک اور ہمارا جو اس بات چیت کا حصہ ہے وہ یہ کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو چاہتے ہیں کہ جس طرح ماضی کے اندر وہ پاکستان کی اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی بنے رہے، اسی طرح سے ہم ان کو پھر آن بورڈ لے کر آئیں۔ ریمیٹنسز ہماری دیکھیں کتنی آتی تھی اوورسیز پاکستانی سے، کہ 34 بلین کے قریب تھی، اور اب وہ گر کر میرے خیال میں 20 بلین بھی نہیں رہ گئی ہیں، اس سے بھی کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اور ان کو ووٹ کا حق بھی ہونا چاہیے، ان کو الیکشن لڑنے کا بھی حق ہونا چاہیے، ان کو ووٹ کا بھی حق ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی اکانومی جو سروائیو کر رہی ہے وہ بیشتر حصہ اس کا ان کی کنٹریبیوشنز ہیں، اور اب وہ اس وقت پاکستان کی طرف نہ دیکھ رہے ہیں، نہ یہاں پہ کوئی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، کیونکہ جتنی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی جب تک تو کوئی اس طرف دیکھے گا نہیں۔ ہمارا اپنا پی ایم ایل زیڈ کا آج جو میں نے دعوت دی ہوئی تھی وہ اپنی جماعت کی طرف سے، اپنی طرف سے دی ہوئی تھی،
تو بہت سی جگہ یہ چل گیا کہ شاید ان لوگوں نے میرے ساتھ شمولیت اختیار کر لی ہے. ہم سب دوست ہیں, بڑے پرانے دوست ہیں, ہم 80 سے سیاست کے اندر ہیں اور ہم مل کے چلنا چاہ رہے ہیں, اور یہی ہماری پچھلے 1 ماہ سے جو میٹنگز ہو رہی ہیں اسی سلسلے میں ہو رہی ہیں. تو سوال آپ کا تھا کہ مینیفیسٹو, ہمارا PML-Z کا مینیفیسٹو ہے, وہ 2 دن میں آ جائے گا, لیکن اس کی بیس بنا کے, کیونکہ اس کے اندر ہم نے ہر ٹاپک کی نشاندہی کی ہے, گورننس سے لے کر اور اکاؤنٹیبلٹی تک, اور ہر ایک کے ساتھ ایک ایک پوزیشن پیپر لگایا ہے کہ مشکلات کیا ہیں, اس کا حل کیا ہے, اور اس کے حل کی ڈیٹیلز میں کیسے جانا ہے آپ نے. اسی طرح یہ جو بھی ہم ہیں اس کا ایک نیریٹو بھی بنے گا, ہم ایک بیانیہ بھی ہوگا ہمارا, اور ایک جو نشاندہی ہم کریں گے کہ مسائل کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے, اور پاکستان کو کس طرح سے اس کے نظریاتی ڈگر پہ واپس ڈالنا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہ چیز جو ہے اس وقت ایک غائب ہوتی جا رہی ہے, اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی جا رہی ہیں. صبح سے لے کے شام تک ایک ہی سوال ہوتا ہے جب ٹیلی فون آتا ہے. ابھی میں نے بند کر کے رکھا ہوا سائلنٹ آپ کی وجہ سے, تو ایک ہی بات پوچھتے ہیں, اعجاز صاحب الیکشن ہو رہے نا, اور کوئی دوسرا سوال نہیں. چاہے ہمارا ووٹر ہوتا ہے, چاہے ہمارا سپورٹر ہوتا ہے, چاہے ہمارے دوست ہیں جو کہ الیکشن لڑ رہے ہیں, ایک ہی سوال پوچھتے ہیں, اجی الیکشن ہو رہے ہیں. میں نے کہا اگر مجھے پتہ ہوتا تو پھر اس سے اچھی بات کیا تھی. میں سمجھتا ہوں, اپنا ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, کیونکہ آگے کرنا الیکشنز ہفتہ 2 ہفتے آگے ہو جائے میں اس کی بات نہیں کر سکتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الیکشنز 8 فروری کو ہو جائیں گے. جو آپ نے سوال پوچھا اس کا یہ